بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں مرتے وقت ایمان نصیب ہوا، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ ایک آخری بات کر دوں گا اس کے بعد کہ آخری وقت میں کیسے ایمان نصیب ہوا اور کیا مرتبے مل گئے، اور وہ بات پھر انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے چھوڑتا ہوں۔ بات آ گئی ہے اور آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں، نانگاہ والے سنتے بہت اچھا ہے اور مجھے پسند آتا ہے، کیونکہ جب لوگ سکون سے سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے باذوق لوگ ہیں، محبتی لوگ ہیں، نانگاہ والے بڑے محبتی لوگ ہیں، محبت سے سنتے ہیں اور اچھا سنتے ہیں، تو دل بھی چاہتا ہے کہ سنائیں ماشاءاللہ۔ تو اس نے کہا عیسائی ہو گیا، اب عیسائی ہو گیا تو شادی بھی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد لڑکی نے کہا بھئی تم مسلمانوں کے عالم ہو، تم مجھے استعمال کر کے بھاگ جاؤ گے تو میں تمہیں پہلے چیک کروں گی، میں تمہیں اپنے جسم کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ کہا کیا چیک کرو گی؟ کہا میرے مہر میں وعدہ کرو کہ تم سال بھر میرے ساتھ سور چراؤ گے، خنزیر چلاؤ گے۔ غور کرو مسلمانوں، آج آدمی صرف حج کر لیتا ہے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، جو شب برات میں رات بھر نوافل پڑھ لیتا ہے تو وہ دوسرے بات چیت کرنے والوں کو سوچتا ہے کہ یہ تو نوافل پڑھ ہی نہیں رہے، جو مغرب کی 7 رکعت پڑھتا ہے وہ 5 رکعت پڑھنے والے کو حقیر جانتا ہے۔ میرے بھائی تم زیادہ سے زیادہ عمل کرو کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے آپ کی فکر کرو، پتہ نہیں وہ بیچارہ ہول اپاڑ کرنے والا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور ادھر بڑے پرہیزگار پھنس جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اللہ اللہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی اپنی شان ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کہا کہ سال بھر تک میرے ساتھ سور چرانا پڑے گا۔ بزرگوں نے لکھا جس عصا سے ٹیک لگا کر وہ محدث صاحب حدیثیں پڑھتے تھے، خطبہ دیتے تھے جمعہ اور عیدین میں، اسی عصا سے وہ سور چرا، سور کو کور کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ اٹھنے کے بعد وہ دیکھے ارے حضرت کدھر گئے، محدث صاحب کدھر گئے، تو ڈھونڈا ڈھونڈ مچی کدھر گئے۔ ادھر آ کر دیکھے تو عجیب منظر ہے کہ یہ سارا عالمانہ لباس اتار کر، امامہ نکال کر، جبہ نکال، سب نکال کر، ہاتھ میں جو عصا سے جمعہ کے دن عیدین کے دن ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اسی سے سور چرا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا پورا مجمع رو پڑا، شاگرد رو پڑے، استاد کیا ہو گیا، استاد کیا ہو گیا؟ سمجھانے لگے دیکھو یہ عیسائیت کفر ہے، بے دینی ہے، الہاد ہے، یہ ہے وہ ہے، سب بتایا۔ وہ رو کے کہتے ہیں تم سب بات صحیح کر رہے ہو لیکن میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بھول گئے ہم حج کے لیے چلے ہیں، حضرت حج کو چلو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں نہیں آتا حج کو، جاؤ، اب سب کچھ میرا یہی ہے۔ لوگ روتے ہوئے، آہے بھرتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہت دعائیں کی، حج سے واپس لوٹے تو دیکھا اب بھی وہ سور چراتے ہیں، اس لڑکی کے ساتھ پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سور کے بچے آگے نہیں بڑھتے تو وہ سور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا عبرت کا ماحول تھا، بہت روئے سب لوگ، پھر سمجھایا، کوئی کسی کی بات نہ مانی۔ وہ روتے دھوتے پھر حج کرنے کے بعد بغداد کی طرف لوٹے۔ ہر آدمی کے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ بغداد پہنچیں گے، لوگ پوچھیں گے حضرت کیا ہوئے تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا ہوگا؟ حالانکہ اس بعد سب کہتے تھے حضرت اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، آپ کیسے کافر ہو گئے تھے، آپ کا ایمان کیسے چھین لیا گیا تھا؟ کسی کو یہ راز نہیں بتایا۔ ایک دن حدیث کا درس دے رہے تھے، ایک برقع پہن کر عورت آئی اور آ کر کے پوچھا شیخ اندلس کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہی تو بیٹھے ہیں شیخ اندلس۔ کہا تنہائی میں ملنا ہے۔ جب تنہائی میں ملے تو نقاب الٹا، ارے تو وہی تو لڑکی ہے جس کے لیے میرا ایمان چھن گیا تھا، اب کیوں آئی ہے؟ کہا دیکھو میں مسلمان ہو کر کے آئی ہوں، ایمان لے آئی ہوں اور آپ کے پاس آئی ہوں۔ کہا کیسے مسلمان ہوئی؟ کہا ایک دن میں خواب میں سوئی تھی تو میرے خواب میں مولا علی تشریف لائے اور مولا کائنات نے فرمایا دیکھ اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام ہی حق ہے، تو مسلمان ہو جا۔ پھر انہوں نے مجھے خواب میں کلمہ پڑھایا اور فرمایا جا تیری محبت میں وہ کافر ہوا تھا، اب جا کر کے اسلام لے آئی، اسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ آپ کے ساتھ نکاح کرنے آئی ہوں، نکاح ہو گیا، وہ نعمت مل گئی، ساتھ میں رہنے لگی۔ شاگرد پوچھتے تھے حضرت بتاؤ نا
آپ کیسے کافر ہوئے؟ وجہ کیا؟ اللہ کسی کا ایمان یوں ہی تو نہیں چھینتا، کیسے کافر ہوئے؟ حضرت بتاؤ کیسے کہا؟ کہیں نہیں بتایا۔ ایک قریبی شاگرد نے کہا حضرت تقریروں کے لیے نہیں پوچھتے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں پوچھتے، بلکہ عبرت کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جس وجہ سے ہوئے تھے آپ بتا دینا تاکہ ہم وہ کام نہ کرے۔ تو آپ نے اپنے شاگرد کو بتایا۔ بتاؤں کیوں کافر ہو گیا تھا؟ کہا کہ ایک عیسائی میرے پاس آیا تھا۔ اب ذرا سوچئے ایمان کیوں گیا ان کا؟ ایمان کیوں گیا؟ کہتے ہیں ایک عیسائی میرے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے لپٹ کر مجھ سے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو۔ تو میں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، چل ہٹ کافر۔ میں نے اس کو حقیر جان کے کیا کہا؟ چل ہٹ کافر۔ تو چل ہٹ کافر کہا، یہی میرے جملے اللہ کو ناپسند ہوئے کہ میں نے گھمنڈ سے ایک انسان کی تحقیر کی، ایک انسان کو ذلیل کیا، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ وہاں سے گیا روتے دھوتے، دل ٹوٹا ہوا، اور وہ مسلمان ہو گیا اور پھر وہ ولی ہو گیا، اور مجھے اس کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے کی وجہ سے میرا ایمان چھین لیا گیا۔ یعنی ایک عیسائی کو یہ کہنا کہ چل ہٹ کافر، اسی پر اتنے بڑے آدمی کا ایمان چھین گیا۔ مسلمانوں بتاؤ، آج ہم تو بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، بھائیوں کو ذلیل کرتے، پڑوسیوں عیسائی کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے انسان کا ایمان چھن گیا۔ تو آج ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات میں شرابیوں کو نہیں بخشا جاتا، اور دوسرے نمبر پر جسے نہیں بخشا جاتا آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کو بھی نہیں۔ جب ایک کافر کا، عیسائی کا دل دکھانے والے کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، جو اپنے سگے ماں باپ کا دل دکھائے، جو ماں باپ کو ذلیل کرے، ماں باپ کہیں دوا کے لیے پیسے دے تو بیٹا کہتا ہے بس کرو، کیا میں تم پہ ہی پورے پیسے لٹا دوں، تمہیں پہ پورا خرچ کر دوں، میں تمہیں پہ سب لگا دوں؟ یاد رکھنا جب ایک عیسائی کا دل دکھانے والا کافر ہو رہا ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کو اذیت پہنچائے، ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں جا کر کے رہنے لگے، ماں باپ کے حق تلفی کر کے ساس سسر ہی کو پہلا نمبر دے، ان کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ساس سسر کی بھی اہمیت ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت تو ماں باپ کی ہے۔ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، ہر چیز کرنے سے زیادہ ثواب کس میں ملتا ہے؟ ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کوئی نیکی کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ماں باپ پہ۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے اور چھوکریاں ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں مولانا نماز پڑھو جنت ملے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ماں باپ کے ناراض کرنے والوں کو کہ سجدے قبول نہیں ہوتے، اس لیے آج ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ آج سید صاحب آ جائیں دعا کراتے ہیں، پیر صاحب آ جائیں دعا کراتے ہیں، مولانا صاحب آ جائیں دعا کراتے، ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں سب سے دعا کراؤ۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ جلسوں میں کہہ چکا ہوں، جب یہ عنوان پہ بات کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، نانگاں والوں، قرب و جوار سے آنے والوں، کتنے بھی بڑے پیر سے، کتنے بھی بڑے عالم سے، کتنے بڑے بزرگ سے دعا کرا لو، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے ماں باپ کی دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی دعا اپنی امت کے لیے ہے۔ رسول اللہ کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت میرے ابا نماز نہیں پڑھتے تو میرے ابا کی داڑھی نہیں ہے، کیا ان کی بھی دعا ایسی ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، باپ کی دعا نمازی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، باپ کی دعا حاجی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، باپ کی دعا باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جس کا باپ دعا کرے اس کی زندگی کے ستارے پھر عروج پر جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی سن لو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا کسی کے لیے مل کے بد دعا کرے اور تنہا ماں اس کے لیے دعا کرے، سب کی بد دعا رد ہوگی، قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے ہم کسی کی بد دعا سے کیوں ڈرے جب ماں کی دعائیں ہمارے ساتھ؟ تو لیکن ماں کی دعا لے تو صحیح کوئی، ماں کی دعا لیتا کون ہے؟ لوگ تو یہ سمجھتے روٹی کپڑا مکان ماں باپ کو دے دیا تو میں احسان کر رہا ہوں۔ سنو،
آپ احسان نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو۔ دیکھیے حضرت سیدنا اویس کرنی کو جو مرتبہ ملا وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اللہ کے رسول نے ان کے پاس اپنے نمائندے بھیجے کہ اویس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر۔ سوچو یہ حضرت اویس کرنی کو مقام ملا۔ آج کل کے لڑکے لڑکیاں تو عجیب حال ہو گیا کہ ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہتے۔ ماں باپ کو اچھا کیا اگر 4 بھائی ہے تو کہے گا ماں کو تو سنبھال، تیری ماں نہیں ہے تو سنبھال، تیری ماں نہیں ہے تو۔ بچپنے میں تھے تو کہتے تھے میری ماں، سونے کے لیے کہتے تھے میں سوؤں گا امی کے پاس میری ماں، میں سوؤں گا ابا کے پاس میرے ابا، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تیری ماں تیرا باپ، تیری ماں تیرا باپ۔ سوچو تو صحیح۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو دنیا میں ماں باپ پہ ظلم کرتے ان کو یاد رکھنا چاہیے جب وہ بوڑھے ہوں گے تو ان کی اولاد اس سے زیادہ ان پہ ظلم کرے، اور اگر آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہو انشاءاللہ آپ کی اولاد اس سے زیادہ آپ کی خدمت کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور کس کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں؟ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کی بھی شب برات میں بخشش نہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، اتنی 1000 بار درود شریف پڑھ لو، کلمہ شریف پڑھ لو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دل میں اگر کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے اور تمہاری بھی بخشش نہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سب لوگوں سے کہتا ہوں اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو اپنے دلوں کا حال کیا ہے۔ لوگوں کے دل میں سگے بھائی کے لیے کینہ ہے، سگی بہنوں کے لیے کینہ ہے۔ سوچئے دل لوگوں کے صاف نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ سینے سے سینہ ملے گا مگر دل سے دل نہیں ملے گا، ہاتھوں سے ہاتھ ملیں گے مگر دل سے دل نہیں ملیں گے۔ لوگ عید میں گلے تو ملتے ہیں مگر دل کہاں ملتے ہیں، لوگ جمعہ میں گلے تو ملتے ہیں مگر دل کہاں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا یہ دل جس کے گندے ہیں اس کے دل میں ایمان کبھی نہیں بس سکتا۔ ایمان اگر بسنا، ایمان کی لذت چاہتے ہو دل صاف کرو۔ مومن کا دل آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف رہتا ہے۔ آج سوچو کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتے، کسی کا اچھا سن نہیں سکتے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے تو بولتے ہیں اچھا ہے مر رہا ہے مرنے دو، کوئی جو ہے وہ مصیبت میں اچھا ہے مصیبت میں مر رہا ہے مرنے دو۔ یہ دلوں کے کینوں کی وجہ سے۔ یاد رکھنا سور اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا کینہ گندا ہوتا ہے، کیونکہ سور کی لگی ہوئی گندگی چند بوند پانی سے دھلی جا سکتی ہے مگر کینے کی گندگی پانی سے نہیں دھلی جا سکتی۔ 7 سمندر بھی کینے کو نہیں دھل سکتا، اور مومن کینے والا نہیں ہوتا، مومن تو صاف دل والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل کو کینے سے پاک رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ اس لیے شہ برات آنے سے پہلے جس مسلمان بھائی سے بات چیت بند ہے اس سے بات چیت خود شروع کرو۔ اب یہاں بھی گھمنڈ آتا ہے میں کیوں جاؤں اس کے پاس، میں تو مالدار ہوں، میں تو عمروں میں بڑا ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں۔ ارے اللہ کے بندو جاؤ، چل کے جاؤ، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو صلح کے لیے پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے۔ یہاں پر مجھے ایک اور پیاری حدیث یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ بچپنے میں امام حسن اور امام حسین میں آپس میں کچھ بات ہو گئی، بچپنا تھا تو 3 دن ہو گئے۔ اگر کوئی جھگڑا اگڑا ہو جائے تو 3 دن تک آپ غصے میں رہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 دن۔ اگر 3 دن سے زیادہ ہوا تو حدیث پاک ہے کہ تمہارے سجدے تمہارے سر کے اوپر نہیں جائیں گے، تمہاری دعائیں تمہارے سر کے اوپر۔ اب 3 دن ہو گئے تو امام حسین نے امام حسن پاک کو خط لکھا، بھیا 3 دن سے بات بند ہے، اب صلح کر لو۔ میں بات شروع کر سکتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہل آپ کر لو، کیونکہ آپ بڑے ہو نا۔ اگر میں پہل کروں گا تو نانا نے فرمایا جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، تو میں چاہتا ہوں بھیا آپ ہی شروعات کر دے، کیونکہ بڑے آپ ہیں تو آپ ہی پہلے جنت میں جائیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ امام حسن اور ان کے سوتیلے بھائی میں انبن ہو گئی، حضرت محمد بن حنفیہ میں انبن ہو گئی، تو کسی نے کان بھرنا شروع کیا۔ وہی تو جب 2 بھائیوں میں اور وہ بھی سوتیلے بھائیوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو بیچ میں چمچے گیری کرنے والے تو لوگ تیل مرچی ڈالنے والے بہت ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا صلح کرنے والے بنو، جوڑنے والے بنو بھائیو، توڑنے والے مت۔ اس لیے کہ حق والوں کی نشانی کیا ہے؟ جوڑنا۔
ایک واقعہ یاد آیا، میں لطیفہ کہنے کو پسند نہیں کرتا لیکن بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک بار شیطان فرعون کے پاس اور بولا فرعون بھائی کیسے ہو؟ اس نے کہا اچھا ہوں۔ بولے کہ آپ خدا ہو؟ بولے بدبخت تو نہیں تو یہ سارا معاملہ کرایا ہے خدا نے۔ بولے سب خدا ماننے لگے، ہاں میں نہیں مانتا آپ کو۔ تو نہیں مانتا؟ بولے ایک کام کرو گے تو مان لوں گا۔ اب فرعون اٹھ کر کے بیٹھ گیا بستر پہ، بولا کہ شیطان مجھے مان لے، یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا بھئی، اگر یہ مجھے مان لے بڑی بات ہے۔ بولے بول کیا کرنا ہے؟ بولے یہ آپ کے باغ میں انار لگا ہوا ہے، ہاں درخت میں، اسے توڑ دو خدا مان لوں گا۔ فرعون نے کہا اتنا آسان؟ اس نے ہاتھ اٹھایا توڑ دیا۔ بولے ایک بات ابھی اور باقی ہے، جیسے توڑا نا ویسے جوڑ کے بتاؤ۔ بولے میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں، پتا چلا باطل توڑ سکتا ہے جوڑ نہیں سکتا، باطل توڑ۔ دیکھو اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا؟ آپ چاند کو توڑ دیں، حضور نے توڑ دیا، جوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ کہا ان کی کیا شرط؟ ابو جہل نے کیا کہا؟ چاند ٹکڑے کریں آپ، حضور نے ٹکڑے۔ بھئی اگر حضور ٹکڑے چھوڑ دیتے تو آج تو اپنا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا نا کہ یہ حضور نے ٹکڑے کیے ہیں نا، لیکن حضور نے ٹکڑے رہنے نہیں دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توڑنا تو سب کو آتا ہے مگر جوڑنا یہ صرف حق والوں کی نشانی ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھنا، جو چیز توڑتی ہے وہ جوڑتی نہیں ہے۔ جیسے چھری کا کام توڑنا ہے، چھری کاٹتی ہے جوڑ نہیں سکتی، اور سوئی دھاگا جوڑتا ہے توڑ نہیں سکتا۔ لیکن حضور کی انگلی شریف کی کیا شان ہے؟ توڑا کافروں کے کہنے پہ، جوڑا اپنی مرضی سے، اور اسی انگلی سے جوڑا۔ تو پتا چلا جوڑنے والے بنو، دو خاندان میں ٹکڑے ہو جوڑو۔ اللہ کو جوڑنا پسند، جوڑنے والے بنو۔ بلکہ یہاں پر میں اپنے بزرگان چشت کا ایک واقعہ بیان کروں۔ ہمارے مرشدوں میں سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، او بڑی ہستی ہے، نصیر ملت و دین، بڑی ہستی، محبوب الہی کے جانشین، محبوب الہی کے دو جانشین ہونے کے چانسز تھے۔ حضرت خسرو سے محبت کی وجہ سے سب لوگوں کو کیا یقین تھا کہ جانشین کون بنے گا؟ حضرت امیر خسرو۔ اور جب آخری وقت آیا تو سرکار محبوب الہی نے کیا فرمایا؟ میرا جانشین نصیر الدین ہوگا۔ تو لوگ حیران ہو گئے، تو آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ نظام چاہے خسرو، توجہ، نظام چاہے خسرو اور اللہ چاہے نصیر، نظام چاہے خسرو اور اللہ چاہے، جس کو اللہ چاہے اسے نصیر الدین کہتے، جسے اللہ، وہ نصیر ملت و دین۔ تو خواجہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی، آپ کا ایک مرید تھا، لوہار تھا، وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ سوچا چلو پیر صاحب کو کوئی تحفہ دے دو، تو گھر کی برانڈ دینے میں ذرا سستا پڑتا ہے، آسان بھی پڑتا ہے۔ اس دور کے لوگ غریب ہوا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی چیزیں تحفے میں نہیں دیتے تھے۔ اچھا ان کا تحفہ چھوٹا ہوتا تھا لیکن ان کی محبتیں بڑی ہوتی تھی۔ آج تحفے بڑے ہوتے ہیں لیکن محبتیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں۔ حالانکہ چیزوں سے قیمتی محبت ہوا کرتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ کینچی بنا کر کے لایا، اور کینچی بنا کر، توجہ میری طرف رکھے، بات اب ختم ہو رہی ہے، اگر آپ کی توجہ میں بہت اچھے سے سنیں آپ بات۔ 11 بجے کا ٹائم تھا اور وہ بج چکے، بلکہ اس سے زیادہ بجنے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ سرکار نصیر ملت و دین کو لوہار نے کینچی لا کے دی، مرید نے کہا حضور میں لوہار ہوں، کینچی بنائیے قبول کر لیں۔ سرکار نے فرمایا بابا تو کینچی بنانا جانتا ہے صرف یا کچھ اور بھی جانتا ہے؟ کہا حضور میں اور بھی بنا لیتا ہوں، لوہے کی جتنی چیزیں سب بنا۔ کہا سوئی بنانا جانتا ہے؟ ہاں بنا لیتا ہوں۔ فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہم لوگ کینچی سے ہمارا کیا کام، ہمارے پاس لاؤ تو سوئی دھاگا لایا کرو، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ تو دو مت کرو، ایک کرو۔ میاں بیوی میں لوگ جھگڑا دیکھتے ہیں اور تیل مرچ ڈالتے ہیں، بھائی بھائی میں جھگڑا دیکھتے ہیں اور تیل مرچ ڈالتے ہیں، یہ چیزیں نقصان دہ۔ تو بلے چلیں، دو سوتیلے بھائیوں میں اختلاف تھا، یعنی ہو گیا تھا، حضرت امام حسن اور حضرت محمد بن حنفیہ۔ لوگوں نے تیل مرچ ڈالنا شروع کیا، محمد بن حنفیہ نے فرمایا چپ رہو، میرا بھائی حسن ایسا نہیں ہے، وہ حسن حسن ہے۔ حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا۔ حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی تو اہل بیت کی شان ہے،
हुजूर ने नाम ही ऐसे रख दिए कि कोई बंदा बदमाशी कर ही नहीं सकता। हुजूर ने नाम ही ऐसे रख दिए कि कोई बदमाशी कर ही नहीं। जब किसी पे गुस्से में आते हैं तो आप क्या करते हैं? नाम बिगाड़ते हैं। क्या करते हैं? नाम बिगाड़ते हैं। अगर इमाम अली का नाम बिगाड़ने पर आओ तो क्या कहोगे? गुस्से में क्या कहोगे? जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी का नाम बिगाड़े, उसका नाम ताहिर हुआ, ताहिर वाहिर क्या है ये? अमीन वमीन क्या है ये? नाम बिगड़ता है ना। मकसूद वकसूद क्या है ये? नाम बिगड़ता है ना। असलम वसलम क्या है? नाम बिगड़ता है ना। तो अगर गुस्से में आता है तो आदमी नाम बिगाड़ता है, पानी वानी, असलम वसलम, अमीन वमीन का, ताहिर वाहिर। लेकिन आका ने ऐसे नाम रखे अपनी औलादों के, अपने खानदान वालों के, कि गुस्से में आके कोई बदमाशी करना चाहे तो भी नाम ना बिगाड़ सके। अगर अली को बिगाड़ करके कोई बात करना चाहे गुस्से में तो क्या कहेगा? अली वली, अली वली, क्या बात, अली अली। बस गौर फरमाए ना। और हसन, सुभान अल्लाह, हसन, सोचो तो सही। हसन, हसन को अगर जबर के साथ पढ़े तो वो हसन है, और अगर कोई बिगाड़ करके कहे नहीं नहीं मैं जबर के साथ नहीं पेश के साथ पढ़ूंगा तो वही हसन क्या हो जाएगा? हुस्न हो जाए। बना कर बोलो तो हसन है, और कोई बिगाड़ करके बोले तो भी हुस्न है। और फिर हुसैन बनाकर बोलो तो हुसैन है। अगर नहीं नहीं मैं जबर नहीं लगने दूंगा, मैं तो जेर ही करूंगा, जेर लगाया तो जबान, जब जबर से पढ़ा तो हुसैन हो, बल्कि पेश से पढ़ा तो हुसैन हो गया, और अगर जेर से पढ़ा तो हसीन हो गया। वो हुस्न है, ये हसीन है, वो हसन है, ये हुसैन है। तो कहा मेरा भाई हसन हसन है। मोहम्मद बिन अनफिया कहते हैं है सौतेला भाई मगर हसन। अरे क्यों ना हसन हो? क्योंकि रसूलुल्लाह ने उनका नाम हसन रखा। हसन क्यों ना? हुजूर ने उनका नाम हसन रखा है। तो कहा कि अरे वो गुस्से से चले गए तुम्हारे पास और इतनी बड़ी बातें करते हो। कहा अरे गए तो देख अभी आएंगे। देखो कितना यकीन लगा, देख अभी आएंगे। खत लिखा, हसन तुम्हारा बाप जो है वही मेरा बाप भी है। जिस अली के तुम बेटे हो उस अली का मैं भी बेटा हूं। लेकिन मेरी तुम्हारी बराबरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरी माँ कनीज है रसूलुल्लाह की, और तुम्हारी अम्मा रसूलुल्लाह का दिल गुर्दा है, दिल जिगर है, दिले रसूल है ना। बदा तो मिन्नी, आका ने फरमाया, इसलिए तुम बड़ी माँ के बेटे हो तो तुम्हारा किरदार भी बड़ा होना है। इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ, चलो जल्दी आओ। जैसे ही खत पढ़ा मुस्कुराए, भाई ने बुलाए, गए सीने से लगा ली। तो एक बात सुन ले, बात खत्म होती है। सदका देने से माल कम नहीं होता, माफ करने से इज्जत नहीं जाती। इसलिए लोगों को माफ करो, लोगों से माफिया मांगो। शबे बारात आने से पहले बंदों को तुम राजी कर लो,